اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ علی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، ہم نے حرام کر دیے ہیں ہر ناخن والا جانور یہود پر۔ ناخن والے جانور سے مراد ہر وہ جانور جس کے ناخن میں گیپس نہیں ہوتے، جیسے شترمر ہو گیا، بطخ ہو گئے، اونٹ ہو گیا۔ اس کے علاوہ گائیں بکرے، ان کے کھر دیکھے ہوں گے، ان میں گیپس ہوتے ہیں، درمیان میں فاصلہ ہوتا ہے، وہ حلال تھے۔ اس کے علاوہ اور دیگر جانور بھی یہود پہ حرام کیے گئے۔ ذالک جزیناہم ببغیہم، ان کی سرکشی، ان کی ہٹ دھرمی، ان کی ضد کی بنا پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری کی حدیث کتاب بدء الخلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقدت امت من بنی اسرائیل لا یدری ما فعلت، ایک بنو اسرائیل کی امت غائب ہو گئی، پتہ نہیں چلا کیا ہوا، کیا کیا۔ وَإِنِّي لَا أُرَاهَا إِلَّا الْفَارِ، اور میں سمجھتا ہوں، میرا غالب گمان یہی ہے کہ یہ جو چوہے ہیں یہ وہ نسل بن گئی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا، چوہے کی صورت اس کو عطا کر دی، چوہے کی شکل پہ ان کو مسخ کر دیا، ان پہ لان کر دیا۔ یہ چوہے جو ہمارے سامنے گھوم رہے ہیں یہ وہ بنو اسرائیل کی امت ہے جو کھو گئی تھی۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا وضع لها البان الابل لم تشرب، جب ان کے سامنے اونٹنی کا دودھ رکھا جاتا ہے چوہوں کے سامنے نہیں پیتے۔ وَإِذَا وُضِعَ لَهَا الْبَانُ الشَّاةِ شَرِبَتْ، جب ان کے آگے دودھ رکھا جاتا ہے بکری کا پی جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال کیا یہاں سے کہ چوہے ان کے اوپر، چونکہ یہود پہ حرام کیا گیا تھا اونٹ، تو اونٹنی کا دودھ نہیں پیتے اور بکری کا پی جاتے ہیں، تو معلوم ہے کہ وہ امت ہے جو ان کو مسخ کر دیا، اور اب اس صورت کے اندر چوہوں کی شکل کے اندر وہ اس وقت موجود ہیں دنیا کے اندر۔ اس کے علاوہ اور بھی بنو اسرائیل کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے، لیکن صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ ان کو بندر بنایا گیا، ان کو خنزیر بنایا گیا، لیکن وہ نسل چلی نہیں، وہ وہیں کی وہیں ہلاک ہو گئی۔ کونوا قردۃ خاسئین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندر ہو جاؤ دھتکارے ہوئے۔ اور دیگر مقامات متعدد جگہ پہ قرآن مجید کے اندر ان کے مسخ ہونے کی صورت موجود ہے، لیکن حدیث شریف میں اس کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ ان کی نسل نہیں چلی تھی، ختم ہو گئی تھی، لیکن چوہوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں فرمایا کہ وہی نسل ہے جو ابھی چل رہی ہے، اس کے دلائل بھی پیش کی۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ واضح طور پہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ چوہا وہ انسان کے بالکل سملر ہے، اس کے باڈی فنکشن، اس کا ریسپریٹری سسٹم، اس کا ڈائجسٹو سسٹم، بڑی آنت، چھوٹی آنت، اس کے لنگز، اس کا دل دھڑکتا ہے، خون پمپ کرتا ہے، اس کی کڈنی فلٹر کرتی ہے، اس کا جو ریپروڈکشن سسٹم ہے، اس کے جو جینیٹیکلی بالکل سملر ہے ایک انسان کے۔ یہی وجہ ہے کہ سارے تجربے جو لیب کے اندر ہوتے ہیں وہ چوہے پہ ہوتے ہیں، جو انسان کے متعلق معلومات لینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ یہ وہی نسل ہے چوہے جن کو یہود کو، بنو اسرائیل کو چوہے بنا دیا تھا ان کی سزا کے طور پہ۔ تمام اسلامی ممالک اگر جمع ہو جائیں، تمام کے تمام، اور وہ کم سے کم چوہوں کو ہی یہود سمجھ کے مار دیں، ان سے یہ بھی نہیں ہوگا۔ ان کے ابو ناراض ہو جائیں گے، ان کے بڑے بھائی ناراض ہو جائیں گے اس بات سے بھی کہ انہوں نے چوہوں کو کیوں مار دیا یہود سمجھ کے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا یہود والنصارى اولیاء، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہودی عیسائیوں کو اپنا دوست مت بناؤ اے مسلمان، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جب بات آئے گی اسلام کی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے خلاف ہو جائیں گے۔ تمام کفار ایک ملت، ایک قوم ہے، اور مسلمان ایک قوم ہے۔ تمام کفار مسلمانوں کے مقابلے میں سب ایک ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یہاں پہ یہود اور نصارہ ذکر کیے گئے، ایک جگہ پہ تمام کفار۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے مسلمانوں کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کو چھوڑ کے۔ مسلمانوں کو تو جو مسلمان ہیں تو ضرورت کیا ہے کافروں کو دوست بنانے کی۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ جو یہود اور نصارہ ہیں یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ان کا اگر آپ اختلاف دیکھیں آپس میں عیسائیوں کا اور یہودیوں کا بہت بڑا اختلاف ہے۔ عیسائی جس شخص کو عیسائی وہ خدا کا درجہ دے رہے ہیں، خدا مان رہے ہیں، یہود انہیں زنا کی اولاد کہہ رہے ہیں، الیاذ باللہ۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو بی بی مریم پہ تہمت لگاتے ہیں غلط فعل کی، عیسیٰ علیہ السلام کو اس کی اولاد کہتے ہیں۔
زنا کی اولاد کہتے ہیں، الیاذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشا. اور عیسائی نے ان کو وہ درجہ دیا کہ خدائی کا درجہ دیا ہوا. کتنا بڑا اختلاف ہے، لیکن جب مسلمانوں کی بات ہوگی تو دونوں ایک ہو جائیں گے، پھر دونوں میں فرق ختم ہو جائے گا. مسلمانوں کے خلاف ایک، وہی آج کل ہار ہے. دوستی کا مفہوم سمجھنا ہے. دوستی کیا چیز ہے؟ اگر کوئی شخص، کوئی کافر کہیں بیمار پڑا ہوا ہے، کسی کافر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، آپ بولیں نہیں اس سے دوستی نہیں کرنی، اس کو ہسپتال نہیں لے کے جائیں گے. نہیں، اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہے. مروت اور چیز ہے، حسن سلوک اور چیز ہے، عدل انصاف اور چیز ہے، مدارات اور چیز ہے، دوستی اور چیز ہے. سب میں فرق کرنا ضروری. باقی سب کی اجازت دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر، لیکن دوستی کی اجازت نہیں دی. مروت، حسن سلوک، آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر سکتے ہیں. جو آپ کے ساتھ لڑ نہیں رہے، جو آپ کو تکلیف نہیں پہنچا رہے، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. اور آپ کسی کے ساتھ، کافر اگر حق پر ہے اور مسلمان غلطی پہ، اور فیصلہ کیا ہے کورٹ کے اندر، اسلامی حکومت ہے، تو جس کے حق میں دلائل ہوں گے اسی کے حق میں فیصلہ سنایا جائے گا. عدل اور انصاف میں کفر کا اعتبار نہیں کرنا. اگر کافر حق پہ ہے تو کافر کے حق میں فیصلہ سنایا جائے گا. یہ دوستی نہیں ہے، دوستی اور چیز ہے. مدارات یہ بھی جائز ہے. الا ان تتقوا منہم تقا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کفار کے شر سے بچنے کے لیے تھوڑی نرمی اختیار کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دوستی نہیں ہے. لیکن شرعی حدود کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایسا نہیں جیسے کہ عافیہ صدیقی کو دے دیا. جس طرح نبی کی ماں کے اوپر غلط فعل کا الزام لگایا گیا، اسی طرح ایک نبی کی بیوی پہ بھی، اماں عائشہ رضی اللہ عنہا پہ بھی یہ الزام لگایا گیا. اور قرآن نے دونوں کی صداقت بیان کی. وہ امہ صدیقہ، بی بی مریم علیہ السلام کے لیے کہا گیا. اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے سورہ نور کے اندر متعدد آیات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اتاری، اور ان کی صداقت، ان کا بھولا پن، ان کا ایمان، اور ان کی تمام تر وہ صفات ذکر کی جو ان کی صداقت پہ پاک دامنی پر دال ہے. غافلات، محسنات، مومنات، پاک دامن ہے، بولی بھالی، پتہ بھی نہیں کیا ہوا ہے، اور لوگوں نے اتنا شور مچایا. آج کے دور میں بھی ایک جماعت وہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا صدیقہ کے لیے اس طرح کی باتیں کرتی ہے. وہ اپنا گریبان جھانکے ہیں. قرآن کی مخالفت پہ کیا انجام ہوگا؟ یہ ان کی اصلاح کے لیے کہا جاتا ہے. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. یہود اور نصارہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں مسلمانوں کے خلاف. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جس کسی نے تم میں سے ان سے دوستی لگائی بس وہ انہی میں سے ہوگا. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیات میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والوں اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے، فسوف یأتی اللہ قوم، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قوم پیدا کریں گے، ایک قوم لے کے آئیں گے، ایک پوری جماعت لائیں گے. اس کی آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ صفات ذکر کر رہے ہیں. 6 صفات ذکر کرتے ہیں. پہلی صفت یحبہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. یحبونہ، اور یہ لوگ بھی اللہ کے عاشق ہیں. اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. یحبہ و یحبونہ، اذلۃ علی المؤمنین، مسلمانوں پہ بہت رحم دل جماعت ہوگی، یہ بہت رحم دل قوم ہے. عزت علی الکافرین، کافروں پہ بہت زوردار ہوگی، زبردست ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں. ولا یلومون ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی الزام لگانے والے، ملامت کرنے والے، تانا دینے والے کے ان کو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. یہ ہوا ہے حماس نے جب حملہ کیا اور اس قید خانے سے نکلنے کا اقدام اٹھایا تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو حماس کی وجہ سے آج اتنے مظالم لوگوں پہ اتر رہے ہیں. یہود ان کو مار رہا ہے، عیسائی ان کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، زندہ جلا رہے ہیں، ان کے بچوں کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی عورتوں کو، ان کے مردوں کو بیڑا غرق کر دیا ہے. یہ حماس کی وجہ سے ہو رہا ہے. نہ یہ حملہ کرتے نہ اس کا رد عمل ایسا آتا. لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے سے ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ حملہ کر کے رہیں گے. یہ وہ جماعت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں. یہ ڈرتے نہیں، اللہ کے عاشق ہیں، اللہ کے عاشق ہیں. کافروں پہ سخت ہے، مسلمانوں پہ رحم دل ہیں. یہ وہ جماعت ہے. جب ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ پہ یہ واقعہ امریکہ نے پیش کیا، یہ مقدمہ ڈالا کہ اسامہ کو دو ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے، تو لوگوں نے کہا کہ دے دو،
ورنہ اتنے بڑے افغانستان کا تم بیڑا غرق کرواؤ گے، بیڑا غرق کرواؤ گے۔ انہوں نے بولا نہیں دوں گا، شرعی حدود کے خلاف حملہ ہو گیا۔ 20 سال بعد نتیجہ کیا نکلا؟ جیت، فتح کس کی ہوئی؟ مسلمانوں کی۔ بڑی سے بڑی سپر پاور اور نیٹو اور کتنے بڑے زیادہ ممالک اس کے اندر شریک تھے، لیکن سب پہ گئے اور حق پر جو تھے وہ غالب آئے۔ ایک درجہ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اے مسلمانوں ان کافروں کو اپنا رازدار بھی نہ بناؤ، یہ تمہاری خرابی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ تم نے ان کو اگر اپنا رازدار بنایا، ان کو وہ عہدے دیے جو سوشل سیکیورٹی کے عہدے ہیں، ان کو وہ عہدے دیے جس کے اندر قوم کی راز کی باتیں چلتی ہیں، یہ سب راز فاش کر دیں گے کافر۔ اسلامی حکومت کے اندر ان کے کافروں کا کوئی ایک ایسا عہدہ نہیں ہونا چاہیے جس کے اندر یہ مسلمانوں کے راز کا ان کو علم ہو اور یہ آگے فاش کریں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔